اے ایمان والوں، ذیلی پیداوار کے طور پر خدا کا جسمانی ثبوت اس وقت مستقبل حال کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے جب انسان بچوں کے درمیان گھرا ہو۔ لفظ ذیلی پیداوار خاصا غیر اہم لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کمزور یا بے وقت سی چیز ہو، لیکن اصل میں بات اس کے الٹ ہے۔ مثال کے طور پر لکھنا اور پڑھنا ان مطابقتوں کی ذیلی پیداوار ہیں جو کسی اور مقصد کے لیے تخلیق کی گئی تھیں۔ ہمارے دماغ میں پڑھنے لکھنے کی عضو موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دوسری مطابقتوں کے علاوہ بینائی، زبان، علامتی سوچ اور ہاتھوں کے خفیف حرکات کے لیے پٹھے موجود ہیں۔ یہ تمام مطابقتیں اس وقت اکٹھے حرکت میں آئیں جب انسان نے لکھنا اور پڑھنا سیکھا۔ یہ ہماری نوع کے سب سے اہم ثقافتی ایجاد تھی۔ اس طرح موسیقی بھی ممکنہ طور پر زبان کی ذیلی پیداوار ہے، کیونکہ اس میں مصوتوں اور مصمتوں کو آنگ میں لایا جاتا ہے اور تال بنیادی طور پر دل کی دھڑکن سے لی گئی ہے۔ کسی ثقافتی پیداوار کی اثر پذیری کی طاقت دیکھنی ہو تو اپنا کوئی پسندیدہ گیت سنیں، خاص طور پر ایسا جس کے ساتھ کوئی یادیں وابستہ ہوں۔ مذہب ایک طاقتور قوت ہے جس نے تاریخ کے دھارے اور انفرادی رویوں کا رخ متعین کیا ہے۔ اسے ذیلی پیداوار کہنے سے اس کی طاقت کم نہیں ہو جاتی، خاص طور پر اس صورت میں کہ حالیہ تحقیقاتی مطالعے اس طاقت کو مزید ظاہر کرتے ہیں۔ حال میں کیے جانے والی تحقیق سے ہمارے اوپر مذہب کی مافوق الفطرت گرفت کے بارے میں عملی اور چشم کشا شواہد سامنے آئے ہیں۔ ڈنمارک کے نیورو بایولوجسٹ اور صحافی لون فرینک کہتے ہیں، تقدیس ہمارے دو کانوں کے درمیان واقع ہے۔ نیورو سائنس اور دماغی تصاویر سے یہی بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ دماغی تحقیق اور مذہب کی دنیا کا غالباً سب سے مشہور نام مائیکل پرسنگر کا ہے، جو کینیڈا کی لورینشین یونیورسٹی کے نفسیات دان ہیں۔ وہ 1980 سے خدائی ہیلمٹ کی مدد سے تجربات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ایک تاریک اور خاموش کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، ان کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت معطل کر دی جاتی ہے اور ان کے سر پر ایک ہیلمٹ رکھ دیا جاتا ہے جو ان کے دماغ کے جانبی حصے ٹیمپورل لوب کو مقناطیسیت کے ذریعے انگیخت کرتا ہے۔ تجربے میں شامل افراد کسی دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ذاتی اور ثقافتی پس منظر کے مطابق یہ افراد اس موجودگی کو کسی مافوق الفطرت ہستی یا کسی مذہبی شخصیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ عورتوں میں یہ تجربہ مردوں سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ پرسنگر کا کہنا ہے کہ ہمارے اندر کوئی مستقل اور واحد ذاتی احساس نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں دماغ کا کوئی ایک ایسا حصہ ہے جہاں سے یہ احساس پھوٹتا ہو۔ در حقیقت دماغ کے اندر کئی ایسے حصے ہیں جو ہماری ذات کا شعوری احساس تخلیق کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جاگتے وقت دماغ کا بایاں حصہ غالب رہتا ہے جو زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ خوف، ڈپریشن، ذاتی صدمے، کم آکسیجن، خون میں کم شوگر کی مقدار یا خدائی ہیلمٹ پہننے سے ایک اضافی ذاتی احساس ہمارے شعور میں در آتا ہے جو دوسروں کی شکل میں آشکار ہوتا ہے۔ ٹیمپورل لوبس کے ذریعے مذہبی تجربے کے احساس کی انگیخت صرف کسی تجربہ گاہ کے اندر ہونے والی نصابی عجوبہ نہیں ہے۔ ٹیمپورل لوبس نہ صرف بولنے بلکہ خدا کی آواز سننے کے مذہبی احساس میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم اپنے اندر کی آواز کو غلطی سے کسی اور کی آواز سمجھ سکتے ہیں۔ کئی برسوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ٹیمپورل لوب کی مرگی کے شکار افراد کی بہت شدید ذہنی احساس ہوتا ہے اور ایسے مریض کٹر مذہبی ہوتے ہیں۔ سینٹ پال جب دمشق جا رہے تھے تو ممکن ہے کہ انہیں سڑک پر مرگی کا دورہ پڑا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے بانی مرگی کے مریض ہیں۔ سینٹ ٹریسا آف اویولا، فیودور دوستویفسکی اور مارسل پروست وغیرہ کو ٹیمپورل لوب کی مرگی تھی، جس سے ان کی توجہ مذہب پر مرکوز ہوئی۔ امریکہ کی تھامس جیفرسن یونیورسٹی کے ڈاکٹر اینڈریو نیوبرگ نے ننھوں کے دماغ کی دعا کرتے ہوئے راہبوں کے مراقبے کے دوران اور دوسرے افراد کی وجد کے مختلف حالتوں میں تصاویر لی ہیں۔ ان کے کام سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی فرد کی ایسی جذباتی حالت جس میں وہ اپنے آپ کو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ محسوس کرتا ہے کا تعلق دماغ کے فرنٹل لوب کی زیادہ فعالیت اور بائیں پیرائٹل لوب کی کم فعالیت سے ہوتا ہے۔ دماغ کے یہ حصے ایسی معلومات کو مجتمع کرتے ہیں جو ہمیں اپنے ماحول کے اندر اپنا تعین کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ حصے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا جسم کہاں ختم ہوتا ہے اور باقی دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر پرجوش دعاؤں، مراقبے، زیر لب تلاوت، مذہبی موسیقی، سرگوشیوں میں مناجات پڑھنے اور دوسری تکنیکوں سے دماغ کے اس حصے کی حسیاتی ترسیل روک دی جائے تو دماغ کو خود اور غیر اندرونی اور بیرونی دنیا کے درمیان فرق کرنے سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ جب دماغ کے اس حصے کو بیرونی دنیا سے حسیاتی معلومات نہیں ملیں گی تو فرد اپنے آپ کو کل کا حصہ محسوس کرنے لگے گا۔
ہمیں تسلیم ہے کہ اس قسم کی تحقیق میں مستثنیات ہوتی ہیں، جیسے ہیلمٹ پہنے ہوئے لوگ، ننھے، خمیسی مرگی کے مریض، مجذوب وغیرہ۔ مثال کے طور پر خمیسی اور قسماتی عیسائی جب خودکار طریقے سے بولتے ہیں تو اس کا الٹ واقعہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر فرنٹل لوب میں کم فعالیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کنٹرول ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے، جس سے اپنی ذات اور خدا کے درمیان تعلق کا تجربہ ہوتا ہے۔ سن 2009 میں امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے زیر اہتمام ایک کتاب شائع ہوئی، جس کے مصنف دمتریوس کیپوجینیاس اور 5 دوسرے محققین تھے۔ اس کتاب کا نام تھا مذہبی عقیدے کی ادراکی اور نظریاتی اساس، دی کوگنیٹیو اینڈ نیوٹرل فاؤنڈیشنز آف ریلیجیس بلیف، اور اس میں مذہب کے ذیلی پیداوار ہونے کے زبردست شواہد دیے گئے تھے۔ اس تحقیق میں لوگوں کے دماغوں کا فنکشنل MRI کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ تحقیقاتوں نے ان لوگوں کے سامنے مذاہب کے بارے میں کئی بیانات پڑھ کر سنائے اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس سے اتفاق یا اختلاف کریں۔ اگرچہ دماغ کے اندر کوئی خدائی مرکز نہیں پایا گیا، لیکن نیورو امیجنگ کے ذریعے معلوم ہوا کہ دماغ کے مذہبی نیٹ ورکس وہی ہیں جو ذہن کے نظریے، نیت اور جذبات میں استعمال ہوتے ہیں۔ مذہبی اور غیر مذہبی افراد کے نتائج کے تقابل سے بیانات کا تجزیہ کرنے کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ مذہبیت کوئی الگ عمل نہیں ہے، یہ انہی دماغی نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہے جو سماجی ادراک میں استعمال ہوتے ہیں۔ مذہبی عقائد از خود نہیں پیدا ہوتے اور نہ یہ منفرد ہیں۔ اس تحقیق سے طاقتور شواہد ملتے ہیں کہ مذہبی عقائد جانے پہچانے اور عام سماجی دماغی سرکٹ اور ذہنی میکانزم استعمال کرتے ہیں، اور یہ میکانزم ان مطابقتی افعال کے تحت عمل کرتے ہیں جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ ایک اور حالیہ تحقیق سیم ہیرس نے کی اور انہوں نے fMRI استعمال کرتے ہوئے مذہبی اور غیر مذہبی کا اس وقت تجزیہ کیا جب تجربے میں شامل لوگوں کے سامنے مذہبی اور غیر مذہبی مسائل رکھے گئے۔ مذہبی لوگوں کے دماغ کے ان حصوں کے اندر زیادہ فعالیت نظر آئی جو شناخت اور اس بات سے متعلق تھے کہ افراد دیے گئے مواد سے قطع نظر اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے پیش کرتے ہیں۔ مرر نیورون ان سب کے دماغوں میں موجود ہیں۔ انہیں تحقیقکاروں نے اتفاقی طور پر دریافت کیا تھا جو 1980 اور 90 کی دہائیوں میں مکہ بندروں پر تحقیق کر رہے تھے۔ بعد میں ہونے والی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ انسانی دماغ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان نیورونز کی دریافت جدید نیورو سائنس کی اہم ترین دریافتوں میں سے ایک ہے۔ یہ نیورون اس وقت فعال ہوتے ہیں جب کوئی جانور کوئی فعل سر انجام دیتا ہے، اور جب وہ جانور کسی اور جانور کو وہی فعل سر انجام دیتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ نیورون دوسروں کے رویے کی ایسی نقل پیش کرتے ہیں جیسے وہ خود اس عمل میں حصہ لے رہے ہوں۔ چنانچہ یہ کہنا واقعی درست ہے کہ بندر نقال ہوتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ جب آپ اپنا دایاں بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے دماغ کے بائیں طرف کے وہ نیورون فعال ہو جاتے ہیں جو دائیں ہاتھ کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو یہی نیورون فعال ہو جائیں گے، اگرچہ آپ کا دایاں بازو ساکت ہے۔ اگر میرے دائیں ہاتھ میں چاقو چبھ جائے تو میرے بائیں دماغ کے درد وصول کرنے والے فعال ہو جائیں گے۔ اگر آپ مجھے دیکھیں تو آپ کے دماغ کے یہی حصے حرکت میں آ جائیں گے، لیکن آپ کو خود یہ تجربہ کرنے کے لیے درد محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو کھٹی ٹافی چوستے ہوئے دیکھیں تو آپ بھی زبان پر ترش ذائقہ محسوس کریں گے اور آپ کے منہ میں بھی ایسا پانی آ جائے گا جیسے آپ خود وہ ٹافی چوس رہے ہوں، یا پھر دوسرے جمائیاں لے رہے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ جمائی نہ لیں۔ فلاحی کاموں کے لیے چندہ جمع کرنے والے یہ بات سمجھتے ہیں وہ دنیا میں بھوک کے بارے میں اعداد و شمار پیش کریں تو شاید کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگے، لیکن اگر وہ بھوک سے نڈال کسی بچے کی تصویر دکھائیں تو لوگوں کی طرف سے چندہ دینے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ 2010 میں ہیٹی میں ہونے والے زلزلے کے بعد دنیا بھر کے لوگوں نے دل کھول کر چندہ دیا تھا، کیونکہ میڈیا نے زلزلے کی تباہ کاریوں کی ہولناک تصاویر شیئر کی تھی۔ جب ہم سب وہ درد اور بربادی محسوس کر سکتے ہیں، وہ متاثرین کے مدد کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر مذہب نہ ہوتا تو ہم اخلاق سے عاری ہوتے۔ مرر نیورون اس خیال کو رد کرتے ہیں۔ ہم حقیقی معنوں میں دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں اور یہ ہمارے اندر ہمدردی، دکھ اور مدد کا احساس بیدار کرتا ہے۔ ہمارے دماغ کی ساخت میں اخلاقیات شامل ہیں۔ مذہب اس کو استعمال کرتا ہے اور شعوری یا غیر شعوری طور پر اس طرح برتتا ہے کہ اس سے ہمیں ذہنی جھٹکا پہنچایا جا سکے۔ کتنے عیسائی بچے ہیں جنہیں عیسیٰ کی مصلوبیت کی تصاویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سے عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب بھی اسے دیکھتے ہیں انہیں درد کا احساس ہوتا ہے، جیسے انہیں صلیب پر میخوں سے گاڑ دیا گیا ہو۔ یہ تصویر
ہمارے بنیادی اخلاقی صلاحیتوں کو طاقتور طریقے سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ مشہور ہدایت کار میل گبسن روایتی رومن کیتھولک عیسائی ہیں۔ انہوں نے اس رجحان کا اپنی 2004 میں بننے والی فلم دی پیشن آف دی کرائسٹ میں بھرپور استعمال کیا، جس میں تشدد کے اتنے خونی مناظر دکھائے گئے کہ بعض عیسائیوں نے بھی ان پر اعتراض کیا۔ میل گبسن پر یہود دشمنی کا الزام لگایا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے فلم میں تشدد دکھا کر مذہبی عقائد کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس فلم کے بارے میں 2 دستاویزی فلمیں بن چکی ہیں اور یہ فلم ایک ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے، جہاں اس کے اندر تشدد کے وہ مناظر بھی شامل کیے گئے ہیں جو سینما میں پیش کی جانے والی فلم کے اندر نہیں تھے۔ یہ فلم چرچوں میں تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بعض جنونی حد تک مذہبی لوگوں جسمانی طور پر اسٹیگمیٹا میں بھی ہوا ہے۔ اس میں لوگوں کے ہاتھوں، پیروں اور پہلوؤں میں پراسرار طور پر مصلوب عیسیٰ کی طرح کے زخم لگ جاتے ہیں۔ انہیں عام طور پر ولی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کا لاشعوری دماغ مصلوب عیسیٰ کی تصویر کو اتنے طاقتور طریقے سے محسوس کرتا ہے کہ خود ان کے جسم پر بھی زخم آ جاتے ہیں۔ دماغ کی اس طاقتور صلاحیت کا سائنس نے بھی مشاہدہ کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے وجد کی حالت میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنے آپ کو زخم لگائے ہوں۔ اس وقت بہت سے قابل تحقیق کار جدید نیورو سائنس پر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ دماغ مذہبی خیالات کیسے پیدا اور قبول کرتے ہیں۔ ایک دن ہمارے سامنے مذہب کی نیورو سائنس کی مکمل تصویر آ جائے گی۔ جلد یا بدیر ایسا ہونا ناگزیر ہے۔ کہیں تمہارا امتحان نہ لیا جائے۔ دماغوں کی تربیت علم کی بجائے جہالت زیادہ اعتماد کو جنم دیتی ہے۔ وہ جو بہت کم جانتے ہیں زور و شور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس یہ مسئلہ یا وہ مسئلہ حل نہیں کر سکے گی۔ 1918 میں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور صدارتی امیدوار ولیم جیننگ برائن نے ارتقاء کے خلاف تادم مرگ جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ 1925 کی گرمیوں میں ریاست ٹینیسی کے مشہور مقدمے پر ختم ہوئی جسے سکوپس ٹرائل کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ارتقاء نہیں مرا۔ وکیل دفاع کلیرنس ڈیرو نے برائن کو گواہوں کے کٹہرے میں آنے کے لیے کہا اور پھر برائن کے بائبل پر مبنی دلائل کو نقطہ بہ نقطہ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ جرح امریکی قانونی تاریخ کی عظیم ترین جرحوں میں سے ایک ہے۔ برائن اس قدر خجل ہوا کہ 5 دن بعد مر گیا۔ جان سکوپس پر الزام تھا کہ اس نے ٹینیسی کے بٹلر قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے تحت سرکاری اسکولوں میں کسی بھی نظریے جو بائبل میں دی ہوئی انسان کی آفاقی تخلیق کو رد کر کے یہ پڑھائے کہ انسان نچلے درجے کے جانوروں سے ارتقاء پذیر ہوا ہے، پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ اگرچہ برائن عدالتی لڑائی جیت گیا، لیکن اسے آخرکار جنگ میں شکست ہوئی۔ لیکن بڑی جنگ ابھی جاری ہے۔ بٹلر قانون تقریباً 40 سال تک نافذ رہا اور ارتقاء پڑھانے کے قانونی مسائل جمود کا شکار رہے، حتیٰ کہ 1967 میں ایک اور استاد نے امریکی آئین کی پہلی ترمیم کا سہارا لیتے ہوئے اسے چیلنج کر دیا۔ 1960 کے وسط سے اب تک ارتقاء پڑھانے کے خلاف 13 بڑے مقدمات چل چکے ہیں، جن میں سے 2 سپریم کورٹ تک پہنچے۔ مذہبی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والوں نے یہ کہہ کر ارتقاء کی تعلیم کو پٹری سے ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ تخلیق کی سائنس اور عقل تخلیق انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو ارتقاء کے ساتھ ساتھ پڑھایا جائے، لیکن جب بھی یہ مسئلہ عدالتی فیصلے کی نوبت تک پہنچا ہے، سائنس ہی کی جیت ہوئی ہے۔ 2005 میں پینسلوینیا کے وفاقی جج ای سالس نے 9ویں جماعت میں ارتقاء کے متبادل کے طور پر عقل تخلیق پڑھانے کی ضرورت کو رد کر دیا۔ اس کیس میں کین ملر نامی ایک حیاتیات دان نے، جو کیتھولک مذہب پر عمل پیرا تھا، کز ملر بنام ڈوور ایریا اسکول ڈسٹرکٹ کیس میں سائنسی نظریے کے حق میں بیان دیتے ہوئے اس کی صحت کی تصدیق کی اور کہا کہ سائنس اور مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں سکوپس مقدمے کی تعلیمی آزادی نامی مشہور تقریر کی بازگشت سنائی دی جو کلیرنس ڈیرو کے معاون وکیل ڈڈلی میلون نے کی تھی۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈوور کیس سائنس اور سائنسی تعلیم کے لیے بہت بڑی فتح ثابت ہوا۔ مصلحت اندیشی کی خاطر یہ کہہ دینے کے باوجود کہ مذہب اور سائنس میں تضاد نہیں ہے، تمام امریکہ میں اسکول کے اجلاسوں میں اور تعلیمی کمیٹیوں میں مسلسل تنازعات کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب اور سائنس کے درمیان تضاد موجود ہے۔ مذہبی عقائد صدیوں تک کائنات کے آغاز، انسان کی فطرت اور آغاز اور کائنات کی ماہیت کے بارے میں دعوے کرتے رہے ہیں۔ سائنس نے ان دعووں اور توضیحات کو مثبت طریقے سے رد کر دیا ہے، اگرچہ اس میں خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑا، جیسے کہ اگر گلیلیو زندہ ہوتا تو آپ کو بتاتا۔ سچ کی اصل تلاش دکھاتی ہے کہ آج کی دنیا کا انسان دراصل ایک افریقی بندر ہے جو آخری بچ جانے والے ہومینڈ ہومی سیپینز ہے۔ جیسا کہ ہم نے باب 100 میں کہا تھا،
ڈارون تک کو مذہب ترک کرتے ہوئے مشکل ہوئی تھی، یہ الگ بات کہ اس کے پاس سے تجرباتی علم کا عشر اشیر بھی نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے۔ وہ دماغی میکانزم جو ہمیں مذہبی خیالات کے لیے ذات پذیر بناتے ہیں وہ بہت گہرے گڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کا بچوں کی سماجی برین واشنگ سے ملاپ ہوتا ہے تو ہمارے سامنے اندھے اعتقاد اور عقل تجسس کے ساتھ ٹکراؤ کا منظر آ کھڑا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سابق مذہبی معتقد اور ارتقائی حیاتیات دان وان جیری کوئن نے کہا ہے، مذہب میں اعتقاد اچھی چیز ہے لیکن سائنس میں یہ برائی ہے۔ اور جیسا کہ کوئی بھی سابق مذہبی شخص آپ کو بتائے گا، مذہبی یقین رکھنا نہ رکھنے کے مقابلے پر کہیں زیادہ آسان ہے۔ مذہب لگے بندے اصولوں کا مجموعہ پیش کرتا ہے جسے جب ہمارے مطابقتی ذہنی میکانزموں سے ملایا جائے تو یہ اس معاملے پر سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ختم کر دیتا ہے۔ 2010 میں رائے عامہ کا جائزہ لینے والے ادارے پیوپول نے معلوم کیا کہ دیریوں کو مذہبی لوگوں کے مقابلے پر دنیا کے مذاہب کے بارے میں زیادہ معلومات تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے ان معاملات پر زیادہ سوچ و بچار کیا ہے۔ لیکن اب بھی امید باقی ہے۔ 6 جون 2010 کو امریکی چینل ABC پر انٹرویو دیتے ہوئے مشہور طبیعیات دان اسٹیون ہاکنگ نے، جسے بہت سے لوگ دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان سمجھتے ہیں، کہا مذہب اور سائنس کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ مذہب کی بنیاد بالادستی پر ہے جبکہ سائنس کی بنیاد مشاہدہ اور عقل ہے۔ سائنس جیتے گی کیونکہ یہ کام کر کے دکھاتی ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، سائنس کی مدد کے بغیر ہاکنگ بہت پہلے اپنی خطرناک بیماری ALC کا نشانہ بن جاتے، چاہے کتنے ہی لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے۔ اس کے باوجود ان کا تیز دماغ اب بھی کام کر رہا ہے اور وہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اب بھی نئی چیزیں سیکھتے اور پڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے، سائنس اور بالخصوص ادراکی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کب اور کیسے مذہبی خیالات تخلیق کرتا ہے۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مذہب کے نفسیاتی میکانزم، نیورو انیٹمی اور نیورو کیمسٹری مزید واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت جلد کوئی جان یا جین سکوپس کسی سرکاری اسکول میں مذہب کی ادراکی نیورو سائنس پڑھا رہے ہوں گے۔ جب یہ مضامین پڑھائے جا رہے ہوں گے تو آپ امریکہ کے بنیاد پرست عیسائیوں کی رد عمل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ معاملہ عدالت میں لے جائیں گے۔ یہ کیس بالآخر کسی وفاقی عدالت اور ممکنہ طور پر سپریم کورٹ میں سنا جائے گا۔ ہمیں اس مقدمے کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اس سے ان دریافتوں کو مزید شہرت ملے گی جن سے معلوم ہوا ہے کہ انسانی دماغ کس طرح مذہبی عقائد تخلیق کرتا اور انہیں پروان چڑھاتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سائنس جیتے گی۔ سائنس ایک بے رحم دنیا میں تسکین ضرور فراہم کرتا ہے اور ہمارے لیے سماج تخلیق کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے تنازعات بھی جنم لیتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی، لیکن اسے انسانوں نے تخلیق کیا تھا، اور اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں تو دنیا ایک بہت بہتر جگہ ہو سکتی ہے۔